وہی ہم دیکھ رہے ہیں محمود جان صاحب کہ علی امین صاحب کی صبح جو ہے وہ وفاق پر غصہ کرتے ہوئے ہوتی ہے. چلو میں تھوڑا سا لفظ جو ہے وہ ڈیلے کر دیتی ہوں, غصہ کرتے ہوئے ہوتی ہے, اور پھر شام جو ہے وہ گورنر صاحب پہ غصہ کرتے ہوئے ہوتی ہے. اس میں عوام کہاں ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ. ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ بہت ہوشیار ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا آتا ہے. انہیں یہ بھی آتا ہے کہ غصہ کب کرنا ہے اور کور کمانڈر ہاؤس کب جانا ہے, اور انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کب بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو آتی ہیں, اور میرے خیال میں وہ ہر کیس ٹو کیس اپنا موڈ بناتے ہیں. وہ موڈ بناتے ہیں نا, وہ موڈ بنا کے اپنا ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہاں پہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. ان کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیٹک ویسا پوائنٹ آف ویو ان کا ہوتا ہے, لیکن وہ رہتے نہیں ہیں ساکن ایک جگہ پہ, وہ بدلتے رہتے ہیں, اور آپ کو ان کی مختلف شکلیں ابھی تک بھی ہم نے دیکھی ہیں. یہ عرفان سلیم صاحب نے اپنی پولیٹیکل بات کی, اسماعیل خان صاحب نے ٹیکنیکلی بڑا اچھا اسے ایکسپلین کیا, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے تو جو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے اس کو ایک طریقے سے لینے کی کوشش کی ہے, اور وہ اسے نقصان ہوگا میرے خیال میں, کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ اس طرح چلتی رہی اور ہم نے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی نہ کی تو یہ لوگ تو پھر ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے, حکومت تو ہماری ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف آئیں ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے. تو پولیٹیکلی انہوں نے اس کو کھیلنے کی کوشش کی, حالانکہ ٹیکنیکلی وہ ایسے ہے جیسے کہ اسماعیل خان صاحب نے بتایا. تو اچھا کھیلے ہیں. میرا خیال ہے اس کا نقصان ہوا ہے نا. نقصان یہ ہوا ہے کہ پہلے کسی فیڈر پہ اگر آپ کو 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملتی تھی, اب وہاں پہ بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ کو ملے گی. آپ نے جا کے ان لوگوں کو, اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ 100% ریکوری ہے, اور ہمارے علاقے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. یہ پہلی عید تھی کہ اس میں ہر 45 منٹ بعد بجلی جاتی رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہر 45 منٹ بعد, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. کچھ یہ سیاست کر رہے ہیں, کچھ مرکز بھی سیاست کر رہا ہے. ہاں بہت کر رہا ہے. اس عید پہ میں نے محسوس کیا ہے, عید پہ سرکاری دفتر بند ہیں, کارخانے بند ہیں, کاروبار بند ہے, سب کچھ بند ہے. بجلی کہاں کم ہوئی ہے؟ بجلی فارغ ہے ساری. تو یہ لوگوں کو ملنی چاہیے تھی. تو 3 گھنٹے بعد جہاں پر 1 گھنٹے کے لیے بجلی جانی تھی, وہاں 45 منٹ بعد بجلی بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت بھی پختونخوا کے لوگوں کو کیا تنگ کر رہی ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہی جس سے یہ اریٹیٹ ہو؟ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جو بس کوئی اسے ہاتھ لگے تو چڑ جاتا ہے اور وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو کوئی گھر کا جو چالاک لڑکا ہوتا ہے ویسے ہی اسے خاموشی سے ہاتھ لگا لیتا ہے, وہ بچہ چیخ پڑتا ہے. تو ان کو میرے خیال میں انہوں نے تنگ کرنے کا اپنا ہر ذریعہ انہوں نے بھی کوئی خالی نہیں چھوڑا. اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو خواہ تو نہیں, ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اس سارے معاملے کا, اس حکومت کے نہ چلنے کا. ہمیں تو جب حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی ہمیں پتہ چلا تھا, ہمیں معلوم تھا کہ اگلے 5 سال کیسے گزریں گے, اور یہ اس کی پہلی جھلک ہے. تو اس کے تو پھر یہ ہے, عرفان سلیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ چٹکی تو آپ کو کوئی کاٹ رہا ہے, اور وہ کوئی جو ہے بقول محمود جان صاحب کے وہ ہے وفاق, لیکن آپ چٹکی ہی کٹواتے رہیں گے یا کوئی حل بھی نکالیں گے نا, اس سے اپنی جان بچائے نا ان چٹکیوں سے؟ دیکھیں اسماعیل صاحب نے بہت ہی ٹیکنیکلی باتیں کی ہیں. میں آپ کو بھی تھوڑا سا فگرز کے اوپر آ جاتے ہیں نا. جی دیکھیں جب ہماری 3.5 سال کی وفاق میں فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آئی ہے نا, تو ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیکڈز آف ڈیمز کے نام سے جو ہم نے ڈیمز کافی عرصے سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, اور یہاں پر یہ جن لوگوں کی حکومتیں تھیں وہ کرائے کے بجلی گھر لے کر آتے تھے, وہ تھرمل پلانٹس لگا رہے تھے, وہ جس طریقے سے وہ بجلی بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ دیکھ لیں کہ آج اس کی قیمت کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ایک ہم نے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہم ممن ڈیم کے اوپر ہم نے کام شروع کروایا, دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر کام شروع کروایا, یا آپ داسو ڈیم دیکھ لیں اس کے اوپر کام شروع کروایا. ہم تو اس طرف سندھ میں جو ہے وہ ایک ڈیم ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کروایا. ہم تو دیکھیں ہم تو اس مسئلے کا حل لانگ ٹرم اس کے مطابق چاہ رہے تھے. ہم تو نہیں چاہتے کہ بھئی آئیں اور چٹکی بجا کر جو ہے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. دھاسو اور وہ تو جی 1 منٹ جی. دیکھیں ایسا ہے نا کہ ابھی آپ
جو بات کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اس عید کے اوپر جو ہے ہر 45 منٹ کے بعد بجلی گئی ہے، تو کیا یہ بجلی ہم بند کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں، میں یہ تو ہمارے سوال کر کنٹرول رہی ہوں نا. ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، صوبائی کنٹرول میں تو نہیں ہے. یہ تو وفاق جو کام کر رہا ہے اس وقت، آپ دیکھ لیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے عید الاضحیٰ تھی کیا اس طرح کی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو وہ ہم اس سے اپنے پہلے والے جو ساڑھے ڈیم ہیں تین سال ان تھی، کو اس کے بنا اوپر لیتے. تھی، اس کے اوپر تھی، اس کے اوپر تھی. وہ 356 اگر 356 ڈیم وہ ڈیمز نہیں تھے، وہ مائکرو منی ہائیڈرل پاور پلانٹس تھے. اگر عوام کی منشا کے مطابق یہاں پہ فیصلہ کیا جاتا اور ان کو جو عوام نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر چلے جاتے، تو کیا آج یہ حالت ہوتی؟ نہ ہوتی. نہ ہوتی، بالکل نہ ہوتی. اچھا بالکل نہ ہوتی. ہم تو دیکھیں، ہم تو جس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وفاق میں جب ہماری گورنمنٹ اس تھی، صوبے میں ہم تو 11 سال سے عوام اس کے اوپر بھی بات وہ کر چلی ہے نا. تو آپ اس دیکھ صوبے لیں، میں آپ دیکھ یہ لیں، بدلا مجھے ہونا چاہیے تھا نا. بتائیں. نہیں، وابڈا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وابڈا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں. آپ مجھے سر، بتائیں، سارا اگر کچھ- ان 11 سال میں ہمارے پاس ہمارے کنٹرول میں تھا وفاق. وہ ایک الٹرنیٹ کی بھی ہم بات کر رہے تھے نا سر.